بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف جو تربیتی اعتبار سے ایک بہت بڑا تحفہ اور ایک باکمال نصاب ہے، بدایت الہدایہ، اس کے دروس کے سلسلے میں ایک اور درس کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کی دوسری جو باب ہے اور دوسری قسم ہے، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ کون کون سے منہیات شریعت میں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں جو اپنے اعضاء اور جوارح ہیں ان کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ کیا ہے اور کیسے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے 7 اعضاء پہ خصوصی نظر رکھیں کہ وہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن زبان پہ مہر لگ جائے گی اور یہ اعضاء جو ہیں یہ بول بول کے انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھیں گے، اور اس دن جو حساب ہے وہ لیا جائے گا۔ تو جو اس دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان 7 اعضاء کی نگہبانی کریں اور حفاظت کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے عین یعنی آنکھ ہے۔ اما العین فانما خلقت لک لتهتدی بها فی الظلمات، کہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ تو اندھیروں میں ہدایت حاصل کر سکے، دیکھ کر چل سکے، گرنے سے بچ جائے۔ ایک تو اس لیے ہے کہ راستہ سجائی دے، وتستعین بها فی الحاجات، اور مختلف ضروریات میں اپنی اس آنکھ سے مدد لو، چلنے میں، دیکھنے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جو مشاہدہ ہے وہ کیا جائے۔ وتنظر بها الی عجائب ملکوت الارض والسماوات، اور تو اس آنکھ سے زمینوں اور آسمانوں کے جو عجائب ہیں، جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھے اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرے۔ آنکھ اس لیے عطا فرمائی گئی۔ تو عجائب ملکوت السماوات سے مراد سورج، چاند، ستارے، اور ملکوت الارض سے مراد پہاڑ، درخت اور سمندر وغیرہ ہیں، کہ انسان جب ان ساری نشانیوں کو اس آنکھ سے دیکھے تو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرے اور عبرت حاصل کرے۔ پس اس آنکھ کو انہی کاموں میں استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھے اور جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے اس آنکھ کے ذریعے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ فَاحْفَظْهَا عَنْ ثَلَاثَةٍ، 3 چیزوں سے آنکھ کو بچاؤ۔ أَن تَنظُرَ بِهَا إِلَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَإِلَى صُورَةٍ مَلِيحَةٍ بِشَهْوَةِ نَفْسٍ، کہ پہلی یہ ہے کہ غیر محرم کی طرف اس آنکھ سے نہ دیکھو، اپنی آنکھ کو محفوظ رکھو کہ کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، یا کسی بھی خوبصورت شکل کو شہوت نفس کے ساتھ نہ دیکھو کہ کہیں تمہارا نفس جو ہے وہ اس شکل اور صورت کا قیدی بن جائے اور پھر تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو پہلی تو اپنی آنکھ کو اس چیز سے بچانا چاہیے۔ وَتَنظُرَ بِهَا إِلَى مُسْلِمٍ بِعَيْنِ الْاحْتِقَارِ، اور دوسرا اس چیز سے بچو کہ کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، یعنی اس آنکھ کو اس کام کے لیے کہیں استعمال نہ کر بیٹھنا کہ تم جو ہے وہ لوگوں کی کیٹاگرائزیشن کرتے رہو کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اور پھر کسی کو حقارت کی نظر سے ڈی گریڈ کرتے رہو، اس کے لیے آنکھ کو استعمال نہ کرو، بلکہ سارے مسلمان اور انسان برابر ہیں اور اسی مساوات کی نظر کے ساتھ دیکھو۔ او تطلع بها الى عیب مسلم، یا اس آنکھ سے مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو، کہ یہ اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آنکھ تو خیر کے کام دیکھنے کے لیے ہے، یہ عیب جوئی کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کی عیب تلاش کر کے ان کو ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اخلاقی طور پہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں سورہ حجرات کے اندر بھی اس سے منع کیا گیا۔ یہاں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آنکھ کی حفاظت میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ غیر محرم کو نہ دیکھو، اور کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اور مسلمانوں اور انسانوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ یہ آنکھ کی حفاظت ہے۔ وَأَمَّا الْأُذُنُ، کان کی حفاظت کیا ہے؟ فَاحْفَظْهَا أَن تُصْغِيَ بِهَا إِلَى الْبِدْعَةِ أَوِ الْغِيبَةِ أَوِ الْفُحْشِ أَوِ الْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ أَوْ ذِكْرِ مُصَابِئِ النَّاسِ، کہ ان چیزوں سے اپنے کان کو بچاؤ کہ کسی بدعت اور
ایسی چیز کو نہ سنو جو بدعت ہے. یہاں بدعت سے مراد دین میں ایسا نیا کام جس کی قرآن و سنت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، اور ایسا نیا کام جو شریعت کے مخالف ہو. یہ بدعت کا ایک پورا مفہوم ہے. بعض لوگ بدعت کے مفہوم کو غلط بیان کرتے ہوئے بہت سی جائز چیزوں کو بھی بدعت میں داخل کر دیتے ہیں، اور اس پہ الگ سے میری گفتگو بھی یوٹیوب پہ موجود ہے کہ بدعت کا حقیقی تصور کیا ہے، اور اس کو علماء نے بھی بڑا کھول کھول کے بیان کر دیا. تو بدعت کو نہ سنو، غیبت کو نہ سنو، فحش باتوں، گانوں اور ایسی چیزوں کو نہ سنو جو شیطان کے راستے کی طرف لے جائیں. الخوض فی الباطل، اور ایسی فضول گپ شپ کو نہ ان کانوں سے نہ سنو جو ایسے لوگوں کی عیب جوئی کی جا رہی ہو. کوئی ایسی محفل ہو جس میں باطل گفتگو ہو رہی ہو، وہاں سے اٹھ جاؤ. اور ذکر مساوئ الناس، لوگوں کی برائیاں بیان کرنے کا بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ نہ سنو. فإنما خلقت لك لتسمع بها کلام اللہ، کہ کان اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تو ان سے اللہ کا کلام سنے اور رسول کی سنت سنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولیاء کرام کی حکمتیں سنیں. وتتوصل بها الى استفادۃ العلم، اور اس کان کے ذریعے علم میں اضافہ اور استفادہ کرے. لتنال بها الملک المقیم والنعیم الدائم، تاکہ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اور بادشاہیوں کو حاصل کر سکے. فَإِذَا أَصْغَيْتَ بِهَا إِلَى شَيْءٍ مِّنَ الْمَكَارِهِ، تو جب تو نے اس کان کے ساتھ ناپسندیدہ چیزوں کو سنا تو پھر یہی کان جو ہے یہ تیرے حق میں نہیں رہے گا بلکہ تیرے خلاف گواہی دینے والا بن جائے گا. وَانْقَلَبَ مَا كَانَ سَبَبَ فَوْزِكَ فَصَارَ سَبَبَ هَلَاكِكَ، وہی کان جو تیری کامیابی کا سبب بن سکتا ہے وہ پھر تیری ہلاکت کا سبب بن جائے گا. تو یہ کان کا صحیح استعمال بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے خیر کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس طرح کسی کے بارے میں غلط بولنا منع ہے، اسی طرح کسی کے بارے میں غلط سننا جو ہے یہ بھی منع ہے. اور اس سے بھی آپ فرماتے ہیں وہ احد المغتابین، کہ جس طرح ایک غیبت کرنے والا بول رہا ہوتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو دوسرا بیٹھ کے غیبت سن رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنے کانوں کا غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی غیبت کرنے والوں میں سے بن جاتا ہے. تو یہاں پر گویا آپ نے جو 7 اعضاء ہیں ان میں سے آنکھ اور کان کا صحیح استعمال کیا ہے اور کس غلط استعمال سے منع کیا گیا ہے اس کا ذکر کیا. اب آئندہ درس جو ہمارا ہوگا اس میں زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس میں آپ نے بڑا تفصیلی کلام فرماتے ہوئے 8 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی حفاظت لسان اور زبان کی حفاظت میں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. آئندہ درس تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نفع عطا فرمائے. اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.